المحسنين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا وإن وليي وأبي وخليلي إبراهيم. وقال صلى الله عليه وسلم: وخير الملل ملة إبراهيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 9 ذی الحجہ 1446 ہجری 6 جون 2025 کا یہ جمعہ المبارک جو اللہ جل شانہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو فرمایا پیدا کرنے کے بعد ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو نیچے سے نیچے پھینک دیا. اب دنیا میں انسان آیا ہے تو یہ انسان محتاج ہے. بعد میں انسان دنیا میں جب آیا ہے تو یہ یہاں بہت ساری چیزوں کا محتاج، نیچے سے نیچے پھینک دیا، انسان کے اندر حیوانیت لگا دی. اب حیوانی درجے میں آ کر انسان کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، سونے کا محتاج، آرام کا راحت کا محتاج ہے، پیشاب بہانے کا یہ محتاج ہے. یہ دنیا میں انسان احتیاجات کی زندگی بسر کرتا ہے، یہ مسائل میں مبتلا رہتا ہے، اس کو قدم قدم پر مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں. یہ اس کے حیوانی تقاضے ہیں، یہ اس کی حیوانی ضرورتیں، جس کی وجہ سے سارے حیوان بھی پریشان رہتے ہیں. ہر حیوان صبح اٹھتا ہے اپنے دانے دنکے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، چڑیا سے چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور سارے حیوانات سے لے کر انسانوں تک یہ اپنی روزی روٹی معیشت کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں.
جن کی زندگی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن انسان اس کو اللہ نے بلند درجہ عطا کیا ہے کہ یہ دنیا میں ترقی کرے، صرف اسی درجے پر نہ رہے جس درجے پر یہ دنیا میں آیا تھا، اس کے اندر کمالات پیدا ہونے چاہیے۔ اب کمال کون سا انسان کے اندر پیدا ہو تو یہ ترقی کرے گا؟ کھانے پینے کا کمال یہ تو حیوانی کمال، اس سے انسان کی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے، اس میں حسن و خوبی پیدا ہو سکتی ہے۔ کھانے پینے میں تنوع انسانوں نے پیدا کیا، یہ انسان کا یہ حیوانی کمال ہے، انسان کا انسانی کمال نہیں۔ باقی حیوان وہ اسی طرح چارہ کھاتے ہیں جو چیزیں صدیوں سے کھا رہے تھے، لیکن انسان نے اپنے عقل اور اپنے جذبہ حب جمال سے چیزوں کی حیثیت، نوعیت، رنگ و روپ کو بدل کر اس نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آج وہی میدہ ہے، اس میدے کو انسان نے بسکٹ کی شکل میں، نیمبو کی شکل میں، مٹھائیوں کی شکل میں، وہ سارا میدہ شکلیں بدل کر مختلف چیزوں کے امتزاج سے ان کو استعمال میں لاتا ہے، تو اس کا رنگ روپ بدل کر وہ کھاتا، چیز وہی ہے، لیکن یہ انسان کا کمال نہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، حکماء، اطباء، ڈاکٹر کہتے ہیں بیکری والی چیز نہیں کھانی، مٹھائی نہیں کھانی، اب آپ شوگر ہو گئے، اب دل کا عارضہ لگ گیا، اب کولیسٹرول والی کوئی چیز نہیں کھانی، انڈا، مرغا، گوشت نہیں کھانا۔ اب انسان نے اپنی صحت بگاڑ لی، اب چیزیں موجود ہیں، کھا نہیں سکتا، صرف سبزیوں کا سوپ پینا ہے۔ تمہاری ترقی، تمہاری بقا، تمہاری صحت اب اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب ہر موقع پر ہر انسان کی حالت بدل رہی ہے، کچھ چیزوں کا محتاج ہے دنیا میں۔ تو اللہ نے دنیا میں ترقی کا، کمال حاصل کرنے کا راستہ ہمیں دین کا بتایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بتایا ہے کہ پستیوں سے قوموں کو کیسے بلند کیا جائے گا، کیسے اونچا کیا جائے گا۔ اب دنیا میں ترقی کا اصول کیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا درجہ جمادات کا ہے، یہ پتھر ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، سونا چاندی ہے، لوہا ہے، فولاد ہے، یہ ساری مادی چیزیں۔ اب یہ مادی چیزیں ترقی کریں، وگرنہ تو ادھر ہی پڑی ہوئی، یہ کیسے ترقی کرے گی جب یہ جمادات کے لیے، جمادات درختوں کے لیے، نباتات کے لیے، اشجار کے لیے، غلے اور اناج کے لیے اپنی توانائیاں دے دیتی۔ اب مٹی میں دانہ ڈالا جاتا ہے، وہ درخت بنتا ہے۔ اب مٹی اپنی طاقت اور صلاحیت وہ ایک درخت میں ڈال دیتی۔ اب درخت کا جو بیج ہے، جیسا بیج ہوگا زمین کی طاقت اس کے ذریعے سے نکلے گی۔ سیب کا درخت ہوگا تو زمین اپنی طاقت سیب کے درخت میں ڈال کر سیب کا پھل دے گی۔ آم کا بیج ہوگا تو آم کی شکل میں زمین اپنی طاقت اس کو مہیا کرے گی۔ اسی طریقے سے گندم، مکئی، غلے، اناج، جس کا بیج ہوگا اسی شکل میں زمین اپنی توانائیاں اس کو فراہم کرے گی اور وہ درخت بن جائے گا۔ اب پانی بھی زمین کے جنس سے ہی ہے، پانی کے بغیر بھی چیزیں ترقی نہیں کر سکتی۔ تو اب یہ مادی دنیا، یہ جتنی بھی مادی قوتیں ہیں، انہوں نے ترقی کرنی ہے، تو یہ درختوں، نباتات، اشجار کے اندر شامل ہو کر یہ اگلے درجے میں داخل ہو جاتی۔ اب درخت، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، زمین کی قوت اور اشجار اور نباتات کا اس کا اپنا مادہ، اپنی قوت۔ اب اس سے آگے بڑھ گیا،
اب درخت لگا ہوا ہے، صدیاں گزر گئی، وہ کیا کرے؟ پھل دے رہا ہے، نیچے گر جاتا ہے، لیکن وہ ترقی کیسے کرے؟ اب درخت، اس کی ترقی اس میں ہے کہ حیوان اسے کھائے۔ اب حیوان درخت کو کھا جاتا، حیوان درخت کو کھاتا ہے، نباتات غلے اناج کھاتا ہے، اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، دودھ پیدا ہوتا ہے، قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب جانور طاقت پکڑتا ہے درختوں کے ذریعے، اور انڈائریکٹ وہ مادے اور پتھروں کے ذریعے سے بھی وہ قوت حاصل کرتا ہے۔ اب یہ جانور کی ترقی وہ کس میں ہے؟ وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ وہ قائم تو ہو گیا غلے اناج اور درخت کھا کر، لیکن ترقی کیسے کرے؟ آگے کیسے بڑھے؟ تو حیوانات کی ترقی یہ ہے وہ انسان کے کام آئے، انسان ان کو استعمال کرے۔ انسان حیوانوں کو استعمال کرتا ہے، کچھ جانوروں کو کھا جاتا ہے، کسی کا دودھ پیتا ہے، کسی پر سواریاں کرتا ہے، کسی کا گوشت کھا کر، دودھ پی کر وہ انسان کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو انسان اس کائنات کی مرکزی قوت ہے کہ ساری قوتیں انسان کے اندر جمع ہوں گی تو وہ ترقی کریں گی۔ اب انسان کیسے ترقی کرے؟ انسانوں کی ترقی کا، بلندی کا، آگے بڑھنے کا، اونچا ہونے کا راستہ اور معیار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دے۔ یہ اپنا کمال حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتا چلا جائے، بڑی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرے۔ یہ انسان کی ترقی، یہ انسان کا کمال ہے۔ اگر یہ درختوں سے تعلق پیدا کرے، حیوانوں سے تعلق پیدا کرے، پتھر مٹی سونے چاندی سے تعلق پیدا کرے، یہ تو انسان کا زوال۔ اب فرعون کیا کہتا ہے؟ سونے چاندی کے تخت بنوا کر، برتن بنوا کر وہ اس پر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس سونے چاندی کے برتن ہیں، میرے پاس اونچے اونچے بلند محلات میں کیا لگا ہوا ہے؟ پتھر لگا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پہاڑ تو تیرے بلند بالا محلات سے اونچے ہیں، پھر تیرے محلات میں کیا کمال ہے؟ یہ پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو سکتے، یہ آسمان سے اونچے تو نہیں ہو سکتے، تو یہ تو تمہارا کمال نہیں، یہ تو تمہارا زوال ہے۔ اب ہر دنیا میں ابھرتی ہوئی طاقت وہ سمجھتی ہے کہ ہماری ترقی، ہمارا کمال وہ کیا ہے کہ ہم ان مادی چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ ضرورت کی چیزیں انسان کے لیے استعمال میں لانا ہونے والی چیزیں ہیں، لیکن انسان کی ترقی اور کمال یہ نہیں ہے۔ انسان کی ترقی اور کمال کیا ہے کہ انسان وہ دنیا میں اللہ کے کمالات کو حاصل کرے، اور اللہ کے کمالات کیا ہیں؟ وہ صفات الہیہ، اللہ کی صفات پیدا کرے۔ اور اللہ کی صفات انسان پہ کیسے آئیں گی؟ وہ عبادت کے ذریعے سے آئیں گی، یہ خدمت انسانیت کے جذبے سے آئیں گی۔ اس کے اندر جو حیوانی قوت ہے، اپنی حیوانی قوت کو یہ اللہ کے لیے قربان کرے گا۔ اگر ان حیوانی قوتوں کو قربان نہیں کرے گا انسان، یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر فرشتوں والی صفت، ملکیت کی صفت پیدا ہو جائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات سے تعلق جوڑ کر انسانوں کو کمال کا راستہ بتایا۔ یہ ملت ابراہیمی ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، جو توحید کا راستہ بتانے والے، ترقی کا راستہ بتانے والے، کمالات الہیہ کا راستہ بتانے والے، فرمایا ان کی ملت کا راستہ ہے انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر کے دنیا میں اللہ کی توحید کی اساس پر یہ معاشرہ بنائے، یہ گھر بنائے، یہ اخلاق بنائے، یہ بازار بنائے جس میں عدل ہو، جس میں امانت ہو، جس میں سچائی ہو، جس میں تقویٰ ہو، جس میں پرہیزگاری ہو، جس میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہو۔
اس لیے پھر شریعت نے ہر عمل کی دو حیثیتیں رکھی ہیں، ایک ہر عمل کی ظاہری شکل و صورت اور ایک ہر عمل کی روح ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں قائم کرنا ضروری، عمل کی شکل پیدا کرنا بھی ضروری ہے اور اس عمل کی روح لانا بھی ضروری ہے۔ اب سارے اعمال یہ دو حیثیتیں رکھتی ہیں، ایک شکل و صورت، جس طرح نماز، اس کی شکل و صورت کیا ہے کہ آپ وضو کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، پھر نماز میں 4 رکعت کی نیت سے کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قومیں کرتے ہیں، التحیات بیٹھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، اس کے اندر کیا اعمال کرتے ہیں۔ یہ نماز کا یہ ظاہر ہے، یہ نماز کی شکل ہے، یہ نماز کی صورت ہے، یہ نماز کا جسم ہے۔ نماز کی روح کیا ہے؟ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یادگاری کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ نماز کی روح کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا دھیان، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا جوئی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خوف الہی اور خشیت الہی ان کی اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ یہ نماز کی روح ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے قریب مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی، لیکن ایک آدمی کی نماز جو خضوع اور خشوع والی نہیں ہوگی، اس کے اندر روح نہیں ہوگی۔ جسم تو ہوگا، نماز کی روح نہیں آئے گی۔ اب نماز کی روح کیسے آئے گی؟ اس کے لیے بندے کو تربیت کی ضرورت، کاملین کی تربیت میں آنا ضروری ہے، انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں آنا ضروری ہے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے، اللہ کی نیک صحبت اور ماحول جو اللہ نے دنیا میں بنانے کا حکم دیا اس ماحول میں آنا ضروری ہے۔ ہم مسجد میں ہم آئیں، مسجد میں سب لوگ آتے ہیں، نیک برے بھی، اچھے بھی، چھوٹے اور بڑے بھی، امیر اور غریب بھی، حکمران، سب لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ اب یہاں ایک اعلیٰ ماحول بنتا ہے، جو اللہ والے، اللہ کو یاد کرنے والے، ان کی صحبت اور ان کی تاثیر سب کو میسر آتی ہے، اکٹھے مل کر بیٹھتے اور سب لوگ ایک اعلیٰ ترین ماحول میں آ گئے۔ اب یہ ان کی ترقی کا ذریعہ ہے کہ ان کے اندر کی روحانیت بیدار، ان کا دل بیدار، ان کے دل کے اندر اللہ کے نام کی تاثیر پیدا ہو۔ اسی طرح انسان رکوع سجدے قیام قرات رکوع کرتا ہے، ہر چیز کا امپیکٹ، اس کا اثر اس کے دل پر پڑے، اس کے دل پر رکوع کا اثر بھی آئے، سجدے کا اثر بھی آئے، قیام کا اثر بھی آئے، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کا اثر بھی آئے۔ اب یہ نماز کی روح ہے، ذکر نماز کی روح ہے۔ اللہ کی یاد پیدا ہو، تقوی اور خشیت پیدا ہو، خضوع پیدا ہو، خشوع پیدا ہو، خوف الہی پیدا ہو۔ اب یہ نماز کی روح ہے۔ اب کہیں کہ ہم نماز کی روح اس نماز کے جسم کے بغیر حاصل کریں گے، وہ تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھ کی ضرورت نہیں، کان سے دیکھیں گے، تو کان سے تو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے پیٹرن فٹ کر دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے۔ اسی طرح قربانی کا ایک عمل ہے، قربانی کا ایک جسم ہے، قربانی کی ایک شکل ہے، قربانی کی ایک صورت ہے کہ ہم جانور لا کر ہم اس جانور کو تیار کرتے ہیں، اس جانور کو پالتے پوستے ہیں۔ اب یوم النحر قربانی کا دن آ گیا۔ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا بندہ جو عمل بھی کرتا ہے قربانی کے دن میں، یوم النحر کے دن میں، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا حرم کعبہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، اللہ کے دین کو ترقی دینے کے لیے اپنے بچے کے گلے پر چھری پھیری،
حکم الہی کے مطابق تیار ہو گئے، قربانی کر رہے ہیں، تو اللہ کو وہ لمحے ابراہیم علیہ السلام جب یہ عمل شکل و صورت بنا کر روح اور اس کے پورے مجموعے اور صفات کے ساتھ اس عمل کو ادا کر رہے ہیں، لگے ہوئے اسی میں، اس دھن میں سوار ہیں کہ اللہ کا حکم پورا کر دیا جائے، اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ اب پوری مسلمان جماعت کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کی سوچ اور فکر کیا ہونی چاہیے؟ جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت کی تھی، وہ کیا تھی؟ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام مشورہ مانگ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، حکم الہی کی تعمیل، حکم الہی کی تکمیل، حکم الہی کے لیے اسلام، فرما برداری، اللہ کے حکم پر جھک جانے والا عمل، اللہ کے حکم پر فرما برداری کا عمل اختیار کرتے چلے جائیں۔ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ سارے انبیاء کی محنت کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام۔ آج ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ جی دین، زور سے بولے پتہ تو چلے، شور ہوتا نہیں۔ کیا نام ہے؟ دین اسلام۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر جھک جانا۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر جھک جانا۔ اب شیطان کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر نہیں جھکنا، اللہ کا حکم توڑ دیں، اللہ کا حکم چھوڑ دیں، اللہ کے حکم سے لا علمی اور غفلت برتیں، اس کو چھوڑ دیں۔ 80 سال کی عمر میں ملنے والا بیٹا ذبح کر رہے ہیں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ شیطان الٹی عقل سے کھاتا ہے، کہتا ہے 80 سال کی عمر میں ملنے والا بیٹا قربان کرتے ہو اللہ کے حکم پر؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اس لیے بیٹا کیا چیز ہے؟ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، ہر چیز اللہ کے حکم پر قربان۔ اللہ کا حکم بڑا ہے، اس حکم پر ہر قربانی دینا یہ کمال ہے، اس حکم سے اپنے آپ کو ہٹانا اور بچانا سوال۔ اس سے بچائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ شیطان کے تابع ہوں، نفس کے تابع ہوں، خواہشات کے تابع ہوں۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہی تو جنگ جاری ہے۔ شیطان کہتے ہیں ہماری بات مانو اور دنیا کے مسلمان ان کی بات مان رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تیری بات نہیں ماننی، تجھے تو پتھر مارنے ہیں۔ بات تو اللہ کی ماننی، بات تو اللہ کے رسول کی ماننی، بات تو علم وحی الہی کی ماننی ہے۔ اسلمت لرب العالمین، میں تو مسلمان ہو گیا۔ آج مسلمان کہتے ہیں لڑائی جھگڑا کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، اور اللہ کی لغت میں، اللہ کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کا فرما بردار، ہر میدان میں اللہ کا حکم ماننے والا، ہر جگہ پر اللہ کا حکم ماننے والا، ہر وقت اللہ کا حکم ماننے والا۔ گھر کے اندر جا رہا ہے تو اللہ کا حکم، باہر آ رہا ہے تو اللہ کا حکم، بازار میں ہے تو اللہ کا حکم، کرسی عدالت پر ہے تو اللہ کا حکم۔ اب خوف میں آ کر آج اللہ کا حکم مسلمان پامال کر رہے ہیں۔ اب یہ قربانی کا عمل یہ کیا ہے؟ ایک جانور آپ کا حکم مانتا ہے، آپ اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے حکم پر ذبح ہو رہا ہے، ایک مسلمان کی رائے پر ذبح ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان نے اپنا ارادہ بدل لیا، ارادہ باندھ لیا کہ میں نے جانور اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے۔ وہ جانور اور مسلمان کا ارادہ مل کر یہ دین بن گئے۔ اب جانور تو جانور تھا، لیکن ایک مسلمان کا حکم الہی کی تعمیل اور تکمیل کا ارادہ اس جانور کو اور اس بندے کے ارادے کو اکٹھا کر کے اس کو ترقی دے گیا، اس کو کمال دے گیا۔ فرمایا ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع باللفظ
یہ زمین پر جانور کا خون بعد میں گرتا ہے اور اس بندے کا مرتبہ اور مقام اللہ کے ہاں بلند ہوتا چلا گیا. یہ فرشتوں سے اوپر بڑھ گیا, یہ آسمانوں سے بلند ہو گیا, یہ کائناتوں سے بلند ہو گیا. اب اس انسان کا مقام اونچا ہوتا چلا گیا اس قربانی کے عمل سے. اس نے اپنے جذبات کو, اپنے ارادوں کو, اپنے انفعالات کو, اپنی داخلی قوتوں کو, اپنی خارجی قوتوں کو, شکل و صورت اور روح دونوں کو اس نے جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنا کمال حاصل کر لیا. یہ انسان کا کمال کہ جانور اللہ نے دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اب ابراہیم علیہ السلام مینا کے میدان میں یہ کعبۃ اللہ کے قریب مروہ کے اوپر مختلف روایات کہ وہاں ذبح کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام. اب فرشتے بھی پریشان کہ اللہ تیرے نیک بندے آج تیرے نام پر قربانی دے رہے ہیں, آج ان کی قربانی کو, ان کی محنتوں کو تو ترقی دے. اللہ تعالیٰ قربانی کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے. قربانی رہنا تو اللہ کو قربانی کی ضرورت نہیں ہے. میرے اور آپ کی مسجد میں پہلے آ جائیں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ جمعے میں آ جائیں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں آئیں گے تو اللہ کا کیا پریشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ, اللہ کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے کمال کا مسئلہ ہے. ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ اب یہ جبرائیل امین آسمانوں سے اللہ کا حکم ملا, جاؤ میرے خلیل امتحان کے آخری درجوں کو پہنچ گئے, دنیا کے امام بن گئے, جو قربانی دیتا ہے وہ دنیا میں قائم بن گیا. تو سب سے بڑی قربانی دیتا ہے. یہ دین حق کے لیے سب سے قربانی, بڑی قربانی خود امام الانبیاء نے. دین حق کی سب سے بڑی قربانی آپ کے اہل بیت اور صحابہ اکرام نے. آج اس دین کی قدر مسلمانوں کو کیا, جس کے لیے ہمارا وقت بھی دینے کے لیے ہم تیار نہیں. اب جبرائیل امین وہاں سے چلے آن واحد میں, لیکن ابراہیم علیہ السلام حکم الہی کی تعمیر اور تکمیل میں جلدی میں, چھری چلتی نہیں اوپر سے. اب ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تکمیل میں ادھر سے جبرائیل امین اللہ کا نیا حکم لے کر آ گئے. آپ کی قربانیوں کی بدولت نیا حکم آ گیا, لیکن نیا حکم سنو تو صحیح, وہ دوسری حکم میں لگے ہوئے. لا اللہ اکبر اللہ اکبر, فوراً جبریل نے اللہ سب سے بڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے کان میں جب اللہ کی آواز پہنچی, نام کی, فوراً متوجہ ہوئے. کائناتوں میں اللہ کا نام جبریل کی زبان سے گونج رہا ہے, فوراً متوجہ ہو گئے. اب وہ عمل, اب اللہ کی طرف سے کیا حکم آ رہا ہے, جبرائیل امین روح القدس کیا حکم لے کر آ رہے ہیں. اب انہوں نے فرمایا, ادھر سے یہ آواز بلند ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. جبریل تو آسمانوں میں ہر وقت اللہ کی بڑائی عظمت و جلال کو دیکھتا ہے, لیکن زمین والے کبھی کس کی عظمت و جلال میں کھو جاتے ہیں, کبھی کس کی عظمت و جلال میں کھو جاتے ہیں, کبھی کس کا بندہ بننے پٹا ڈال دیتے ہیں گلے میں, کبھی کس کا پٹا ڈال دیتے ہیں اپنے گلے میں. زمین والے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کی عظمت و جلال کا, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کی بڑائی کے لیے دنیا والوں کی بڑائی کی نفی کرنا ضروری ہے. پہلے غیر اللہ کی نفی ہوگی, اللہ ہی الہ معبود پر حق ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہی حاکم اصلی ہے, وہی حاکم علی الاطلاق ہے, اسی کی حکومت اور اختیار ہے, اسی کی بادشاہت اور طاقت ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ دنیا کے جتنے خدا ہیں ان سب کی خداؤں کی خدائی کا انکار کرتے ہیں. بندہ ہے مومن, مومن ہی اس وقت بنتا ہے جب دنیا کے سارے خداؤں کی خدائی کا انکار کرتا ہے. آج مسلمان سارے جھوٹے خداؤں کا اقرار کر کے اللہ کی خدائی کا بھی اقرار کرتے ہیں. اللہ کو اور جھوٹے خداؤں کو ملا کر ایک جگہ کھڑا کر دیں, کیونکہ جس کا حکم مانتے ہیں اسی کو تو خدا مانتے ہیں, اسی کو تو ہم رب اور الہ مان رہے ہیں. آج حکم کس کا مانتے ہیں؟ نفس کا, شیطان کا, دنیا کی طاقت پر قوتوں کا, اس کا حکم مان رہے ہیں مسلمان. بڑے بڑے حکمران
کس کا حکم مانتے ہیں؟ آپ یہ اپنے گلے میں جھانک کر دیکھ لے کہ ہر آدمی کس کا حکم مان رہا ہے۔ یہ قربانی کا عمل یہ انسانوں کو ہر غلامی سے آزادی دلا کر ترقی کا راستہ بتاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کسی کی الوہیت، حاکمیت اور معبود ہونے کا ہم انکار کرتے ہیں، صرف اللہ بڑا ہے۔ دنیا میں اللہ کی بڑائی کے لیے غیر اللہ کی بڑائی کا انکار ضروری ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نیچے لیٹے ہوئے تھے، اب نیچے سے انہوں نے جواب دیا اللہ اکبر وللہ الحمد، سب تعریفیں اللہ کی نہیں ہے۔ اس نے جو نعمت دی، باپ کی نعمت، اس نے نعمت دی جان کی نعمت، اس نے نعمت دی خاندان کی نعمت، اس نے نعمت دی بیت اللہ اور حرم میں حاضری کی نعمت، اس نے نعمت دی دین اسلام اور دین توحید اور ملت حنیفیت کی نعمت، اس نے نعمت دی اپنی توحید کے عقیدے پر آنے کی نعمت۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، سب تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں، ساری خوبیوں کا مالک وہ ہے جس نے ہمیں اتنی تعریفوں سے اتنی نعمتوں سے نواز دیا۔ اب ان نعمتوں کے استحقاق کا حق ہمیں کیا ادا کرنا ہے کہ ہم اس کے ہر حکم کی تکمیل کے لیے قربانیاں دیتے چلے جائیں۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت، ولا دماؤها، نہ ان قربانیوں کا خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تو پہنچتا ہے تمہارے دلوں کا تقوی۔ قربانی کرنے سے تمہارے دل کے اندر ایمان کیا پیدا ہوا، قربانی کرنے کے بعد تمہارے اندر اللہ کے حکموں کی تکمیل اور تعمیل کا جذبہ کیا پیدا ہوا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، قربانی کرنے کے بعد اللہ کے لیے مال لگانے کا جذبہ کیا تمہارے اندر پیدا ہوا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، قربانی کا عمل تکمیل کی طرف لے جا کر تمہارے اندر اللہ کے نبیوں قربانی دینے والوں کی محبت کیا پیدا ہوئی تمہارے اندر۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے اندر اللہ کے حکم کی نافرمانی سے بچنے کا، ہر حرام کو چھوڑنے کا، ہر غیبت سے نکلنے کا، ہر جھوٹ سے بچنے کا، ہر یتیم کے مال کے کھانے سے اپنے ہاتھ کو روکنے کا، ہر مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے اپنے ہاتھ کو روکنے کا، ہر مسلمان کی جان اور مال کی حفاظت کرنے کا تقوی تمہارے اندر کتنا پیدا ہوا ہے۔ فرمایا کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کو تمہارے قابو میں کر دیا۔ یہ تو تم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم پر ساری طاقتیں انہوں نے تمہارے ارادے کے تابع لا کر یہ ذبح ہو رہے ہیں۔ کذالک سخرھا لکم، یہ جانور طاقتیں، حیوانی قوتیں تمہارے طاقت میں تبدیل ہو کر ذبح ہو رہی ہیں۔ کیا تم نے بھی اپنے حیوانی جذبے کو اللہ کے نام پر جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اپنی نفسانیت اور اپنی حیوانیت کے گلے پر چھری پھیری ہے کہ نہیں؟ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اب اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ بسم اللہ اللہ اکبر، فرمایا جانوروں کو ذبح کرو، تو کیسے ذبح کرو؟ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اب قربانی کے جانور تم میدان عیدگاہ میں ان کو کٹھا صفوں کے اندر کھڑا کر دو۔ اب قطار اندر قطار ان جانوروں کو کھڑا کر دو۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اب قطار در قطار ان کو ذبح کرتے چلے جاؤ، اللہ کا نام ان پر پڑھتے چلے جاؤ۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو گر جائیں ذبح کر لو۔ اب جانور کے اندر سے روح نکل رہی ہے، فرمایا جلدی مت کرو۔
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب اس کا پہلو گر گیا، وہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کا انتظار کرو ذبح کرنے کے بعد، فرمایا اب وہ جانور ٹھنڈا ہو گیا، اب اس کا گوشت تیار کرو، فَكُلُوا مِنْهَا، اب قرآن کہتے ہیں اس کے 3 حصے کرو، اس میں سے کچھ تو خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، اور اس میں سے گھروں میں بیٹھنے والے تمہارے عزیز و اقارب اور رشتہ دار جو تمہارے گھر گوشت مانگنے کے لیے نہیں آئے، فرمایا ان تک گوشت پہنچاؤ، ان کو کھلاؤ، ان کے گھر تک پہنچاؤ، تلاش کرو۔ قربانی کرنے کے بعد اپنے معاشرے کے وہ لوگ جو تمہارے ساتھ قربانی کے عمل میں شریک نہیں ہو سکے، اب ان کو شریک کرو اپنے ساتھ، کسی کو پیچھے نہ رہنے دو۔ ایک صحابی آئے، حضرت ابو طلحہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ میں، اب باغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک چڑیا اڑی تو باہر نہیں نکل سکتی، اتنا گھنا باغ، مدینہ کا سب سے قیمتی باغ، اب نگاہ اس کے پیچھے چل کھڑی ہوئی، اب وہ چڑیا بھاگ رہی ہے، نگاہ ادھر جا رہی ہے، نماز میں کھڑے، اب فوراً توجہ ہوئی، کہنے لگے طلحہ تو نے تو اپنے باغ میں اپنے آپ کو پھنسا لیا، اپنی نماز میں اللہ کو بھول گئے، اب اس بات کی قربانی واجب ہوگی، ضروری ہوگی۔ اور آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ باغ میں آپ کو دیتا ہوں اللہ کے نام پر، آج تک ہم اللہ کے نام پر دے کر پوچھے تو اس کے اپنے پاس رکھ دیتے ہیں، کوئی دوسرا استعمال نہ کر سکتا، اللہ کے نام پر دے کر پیچھے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، باہر سائن بورڈ بھی لگا دیتے ہیں، ہم نے اللہ کے نام پر فلاں کو فلاں چیز دی، اور میں اللہ کے نام پر دی اسے بھول جاؤ، اس سے اپنا تعلق توڑ لو، اب اللہ کی جداد کو اسے بھیج دو، اب اس سے اپنا تعلق توڑ لو، اور میں اچھا اللہ کے نام پر وقف کر دیا، چھوڑ دیا، قربان کرنا چاہتے ہو، اور میں جاؤ یہی مال جا کر اپنے چچیرے بھائیوں کو دے دو، چچا زاد بھائیوں کو دے دو، اس کے محتاج مستحق، جاؤ جا کر ان پر خرچ کرو۔ اب یہ باغ دینے کے لیے جا رہے ہیں، ادھر سے اللہ کا قرآن اتر رہا ہے، ان کی شان بیان کرتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا کمال، نیکی کی روح اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اللہ کی دی ہوئی محبوب چیزوں میں سے تم محبوب ترین چیز اللہ کے نام پہ قربان نہ کر دو۔ اب وہ مال قربان ہو گیا تو پہلا حق جب بھی صدقہ کرے تو پہلا حق اپنے رشتہ داروں کا نفلی صدقے میں، واجب صدقے میں غریبوں کا، مسکینوں اور کمزوروں کا، امت کے ضرورت مندوں کا ہے، لیکن اگر خاندان میں ضرورت مند ہو تو پہلے اس کا ہے، لیکن نفلی صدقے میں فرمایا پہلے خاندان کا حق ہے۔ اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاندان والوں کو تم دیتے ہو تو تمہیں دوہرا اجر ملتا ہے، صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے۔ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی اس میں سے کھاؤ اور اپنے گھروں میں بیٹھنے والے اپنے عزیز و اقارب جو تم سے مانگنے کے لیے نہیں آئے ان کو بھی کھلاؤ، اور وہ عامۃ المسلمین جو مجبور ہو کر تمہارے دروازے پر آ رہے ہیں، فرما معتر اور مجبور جو تمہاری دہلیز اور گھر پر دستک دے رہے ہیں، اب ان کو بھی تم کھلاؤ۔ بہترین گوشت، سب سے اونچا قربانی کا گوشت ہے، تازگی میں، لطافت میں، حلال ہونے میں، تقوی میں، طاقت میں، قوت میں، جس میں روحانی جذبے شامل ہیں، یہ سب سے پاکیزہ گوشت ہے، اس لیے اس کی عزت کرنا بھی ضروری ہے، اس کی قدر کرنا بھی ضروری ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا بھی ضروری ہے، اس کو صحیح ضرورت مندوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے قربانی کے دن ہے، اللہ جل شانہ پوری امت کو قربانی ان مقاصد کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد تھے، اللہ تعالیٰ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمیں اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔